الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ الزلزال شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ الزلزال کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس کر لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیشنیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ای، غال الف زبر ذا، اذا، یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، اور ذال یہ حروف لسانیہ میں سے ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو پڑھیں گے اذا۔ آگے زا آ گیا ہے، زا یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی۔ زا لام پیش ذل، زا زیر زی، ذل زی، لام زبر لا، زلزلہ، تا لام زیر تل، زلزلہ تل، حمزہ را زبر آر، زلزلہ تل آر، یہاں را پر ہوگا کہ را ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ را دود پیش دو، اذا زلزلت الارض، زا لام زیر زل، زا الف زبر زا، زلزا، لام زبر لا، زلزالہ، ہا الف زبر ہا، زلزالہ۔ ہاں پوری آیت پڑھیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اس میں جو قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے الف مدہ، را پر، ضاد پر، الف مدہ اور پھر الف مدہ، اور وقف میں ہوگا وقف بالاسبات۔ یہاں وقف بالاسبات اس لیے ہو رہا ہے
کہ ہم نے یہاں پر الف مدہ کو وقف میں تبدیل نہیں کیا۔ واو زبر وا، حمزہ خا زبر اخ و اخ، را زبر را و اخ را، خا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ و اخ را زبر را و اخ را، جیم زبر جا و اخ را جا، تا لام زیر تل و اخ را جا تل، حمزہ را زبر آر و اخراجت الارض، دود پیش دو و اخراجت الارض، حمزہ ثا زبر آس، ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ آس، قوف الف زبر قو، آس قو، قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، آگے الف مدہ ہو رہا ہے اور قاف کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس قو، لام زبر لا، اس قولا، ہا الف زبر ہا، اس قولا ہا، ہا کو بھی ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں بھی الف مدہ ہو رہا ہے۔ اس قولها، آپ پوری آیت پڑھیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس میں جو قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے خاپور، راپور، آگے پھر راپور، دواتپور، قافپور الف مدہ اور الف مدہ، اور وقف میں ہوگا وقف بالاسبات۔ واو زبر وا، قوف الف زبر قو، وقو، واو یہ دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوگا، دونوں ہونٹوں کو اول آخر گول کریں گے، پھر ہم واو کو ادا کریں گے۔ قوف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، اس لیے قوف کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقو، لام زبر لا، وقولا، قاف کو پر پڑھیں گے اور لام کو ہم باریک پڑھیں گے کہ اللہ پاک کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں ان کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ آگے لام کو پھر لام کے ساتھ ملائیں گے، لام لام زبر لل، وقولل، حمزہ نون زیر ان، وقولل ان، یہاں جب ہم سین کو پڑھیں گے یہاں پھر نون ساکن میں ہم اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے۔ وقولل ان، سین الف زبر سا، وقولل انسا، نو سین کو ہم سیٹی کی ساتھ ادا کریں گے کیونکہ سین حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی۔ وقال الانسان، نون پیش نو، وقال الانسان، میم الف زبر ما، اس کو ماں نہیں پڑھیں گے، جس طرح کلمہ ہے مال، جس طرح ہم مال کی میم کو ادا کرتے ہیں سیم اسی طرح یہاں پڑھیں گے ما۔ لام زبر لا، مالا، ہا الف زبر ہا، مالہا، وقال الانسان مالہا، اس میں جو قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے قاف پر الف مدہ، نون ساکن میں اخفا، الف مدہ، پھر الف مدہ اور پھر الف مدہ، یہاں وقف میں ہوگا وقف بالاسبات۔ یا واو زبر یو، یہاں پر واو لین ہو رہا ہے اور واو کو ہم ہونٹوں کی گلائی سے ادا کریں گے، یعنی واو کو ادا کرتے وقت ہونٹ مکمل گول کریں گے، اس کو یو یا یو اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے یو۔
میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یومائی، ذال دو زیر زن، یومائذن، تا پیش تو، حا دال زبر حد، تو حد، یومئذ تو حد، یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا بھی ہوگا، یومئذ تو حد، فا زیر، دال زیر دی، تو حدی، فا پیش سو، تو حدثو، حمزہ خا زبر آخ، با الف زبر با، اخبا، خا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے، آگے الف مدہ ہو رہا ہے، با کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، با الف زبر با، اخبا، را زبر را، اخبار، یہاں را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ رہا ہے، اخبار، ہا الف زبر ہا، اخبارہا، اب پوری آیت پڑھیں گے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس میں جو قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے واؤلین تنوین میں اخفا، دال مشدد میں کلکلہ جماؤ کے ساتھ، خا پر الف مدہ، را پر الف مدہ، اور وقف میں ہوگا وقف مطلق، وقف بالاسبات، با زیر بی، حمزہ نون زبر ان، نون مشدد ہے، اس کو غننے کے ساتھ ہی ادا کریں گے، بی ان، اس کو بھی ان اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ غننے کے ساتھ پڑھیں گے، بی ان، نون زبر نا، بی ان، را با زبر رب، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر آ رہا ہے اور با مشدد ہے، اس کو ہم جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ با حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو ان کو ہم جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، رب، با زبر با، رب، بی ان رب، کاف زبر کا، بی ان ربک، آگے حمزہ واو زبر او، یہاں واو لین ہو رہا ہے اور ہونٹوں کی گلائی سے ہم اس کو ادا کریں گے، او، ہا کھڑا زبر ہا، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا اور اس کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے ہم اس کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، او ہا، لام زبر لا، او حالا، ہا الف زبر ہا، او حالہا، اب پوری آیت پڑھیں گے، بی ان ربک اوحی لہا، نون مشدد میں غنہ، را پر، با مشدد میں کلکلہ جماؤ کے ساتھ، واو لین، کھڑا زبر، الف مدہ، اور وقف میں ہوگا وقف مطلق اور وقف بالاسبات، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یومائی، یہاں بھی واو لین ہو رہا ہے، اس کو ہم ہونٹوں کی گلوائی سے ادا کریں گے، یو، یومائی، ذال یا دو زیر زین، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، ناک میں آواز جائے گی، اس کو زین اس طرح پڑھیں گے، اس کو زین یعنی اخفا نہیں کریں گے، ادغام کریں گے، یعنی تنوین کو ہم یا میں مدغم کر دیں گے، یومئذ،
یا صاد زبر یاس صاد، اس کو مکمل ادا کریں گے، اس کو صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے. آگے جب صاد کو ادا کریں گے تو دال ساکن میں کلکلے کی آواز بھی آئے گی. صاد. یومئذ یس دال پیش دو. یومئذ یسدو را نون پیش رن. یومئذ یصدرن. نون مشدد ہے، اس کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ہم اس کو غننے کے بغیر نہیں پڑھیں گے. نون الف زبر نا. یومئذ یصدرن. یہاں الف مدہ بھی ہو رہا ہے، نون کو ہم نون مشدد کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے. یومئذ یصدرن. سین پیش سو. سین حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی. صاد بھی حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. اور یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو پر بھی پڑھیں گے. یومئذ یصدر الناس. حمزہ شین زبر اش. تا الف زبر تا. اشتا. تا لام دو زبر تل. اشتا تل. لام زیر لی. اشتا تلی. یہاں تنوین میں ادغام یر معلول ہو رہا ہے اور یہاں ادغام یر معلول بلا غنہ ہوگا. اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ ادغام یر معلول میں دو حروف ایسے ہیں را اور لام، جب ان میں ہم ادغام کرتے ہیں تو بغیر غننے کے کریں گے. اشتاتل. لام زیر لی. اشتاتلی. یا پیش یو. اشتاتلیو. را واو زبر رو. اشتاتلیو رو. یہاں پہ واو لین ہو رہا ہے، رو اس طرح پڑھیں گے. یہ الف جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ زائد ہے. حمزہ عین زبر آ. میم الف زبر ما. اس کو ہم ماں نہیں پڑھیں گے، ما پڑھیں گے. کوشش کیجئے ناظرین کے غننے کے علاوہ کسی بھی حرف کی آواز آپ کے ناک میں نہ جائے. اعما. لام زبر لا. اعمالا. ہا میم پیش ہم. اعمالہم. اب پوری آیت کو پڑھیں گے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اس میں جو قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے واولین، تنوین میں ادغام یر معلون، مع غنہ، یا مشدد، صاد پر، را پر، نون مشدد میں غنہ، الف مدہ، پھر الف مدہ، آگے تنوین میں ادغام یر معلون بلا غنہ، لام شدد، لام باریک، را پر، واولین، الف مدہ، اور وقف میں ہوگا وقف مطلق اور وقف بالسکون. فا زبر فا. میم نون یا زبر مین. فا مین. یا عین زبر یا. فا مین یا. میم لام زبر مل. فا مین یعمل. یہاں نون ساکن میں ادغام یر معلون ہوگا، یعنی نون ساکن کو ہم یا میں مدغم کریں گے. فَمَن يَعْمَلْ. میم سا زیر مث. سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. آگے قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اور آگے الف مدہ بھی ہو رہا ہے، اس کو ہم ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے.
قاف الف زبر قا مثقال لام زبر لا مثقال اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے، اس کو مثقال اس طرح نہیں پڑھیں گے، لام باریک ہے اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے، صرف قاف کو پر کریں گے، مثقال ذال را زبر زر، اس میں ہم تھوڑا سا تکرار کریں گے، اس کو زر اس طرح نہیں پڑھیں گے، رام ساکن نہیں ہے، رام شدد ہے، اس میں تھوڑا سا تکرار کریں گے تاکہ را ساکن اور رام شدد میں فرق محسوس ہو۔ زر را زبر را ذرہ تا دو زیر تین ذراتن خا یا زبر خی ذراتن خی، یہاں تنوین میں اظہار ہوگا، اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے، یہاں پہ یا لین بھی ہو رہا ہے، اس کو پڑھیں گے خی، را یا دو زبر رین خیرین، یہاں پر ادغام یر معلوم ہو رہا ہے، ہم تنوین کو یا میں مدغم کر دیں گے، خیرین یا زبر یا خیرین یا را زبر را خیرین یا را ہا الٹا پیش ہو خیرین یا را ہو۔ آپ پوری آیت پڑھیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس میں جو قاعدے اپلائی ہوں گے وہ ہے نون ساکن میں ادغام یر معلوم مع غنہ یا مشدد، آگے قاف پر الف مدہ را پر رام شدد، تنوین میں اظہار حلقی بلا غنہ، خا پر یالین را پر تنوین میں ادغام یر معلوم مع غنہ، را پر الٹا پیش اور وقف میں ہوگا من خیر یرہ، یعنی وقف مطلق اور وقف بالاسکان۔ آگے واو زبر وا میم نون یا زبر مین ومن یا عین زبر یا ومن یا میم لام زبر مل ومن یعمل، نون ساکن میں ادغام یر معلوم ہو رہا ہے، یہ نون ساکن کو ہم یا میں مدغم کر دیں گے، میم سا زیر مث قاف الف زبر قا مث قا لام زبر لا مث قال ذال را زبر زر را زبر را ذرہ تا دو زیر تین ذراتن شین را زبر شر را یا دو زبر رین، یہاں الف جو ہے یہ زائد ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، را کو ہم یا کے ساتھ ملا دیں گے، یا زبر یا شرین یا را زبر را شرین یا را ہا الٹا پیش ہو شرین یا را ہو۔ آپ پوری آیت پڑھیں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس میں جو قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے نون ساکن میں ادغام یر معلوم مع غنہ، قاف پر الف مدہ را پر رام شدد، تنوین میں اخفا، یہاں تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، آگے رام شدد ہے، پھر آگے تنوین میں ادغام یر معلوم مع غنہ یا مشدد را پر، اور وقف میں ہوگا وقف تام وقف بالاسکان۔ آپ پوری صورت کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔